کلام کا خلاصہ سچائی ہے، تیری صداقت کے کل احکام ابدی۔ اور یہ آیت بھی جو پڑھی گئی ہے اس میں کلام کے خلاصے کا تذکرہ ہے، جی تیرے کلام کا خلاصہ۔ نو سر، اس کو کھولنا ہے نا، ایسے جکڑا ہوا ہے، اس کو ایسے کھولنا ہے، بکھیرنا ہے، اور اس کے اندر پائی جانے والی جو نایاب باتیں ہیں، وہ باتیں جو زندگی کے لیے اہم ہیں، ضروری ہیں، ان کا عرب نکالنا، ان کا نچوڑ نکالنا، اس کو خلاصہ کہتے ہیں۔ کیا بیان ہوا ہے؟ تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے، اور جو لوگ سچائی سے واقف ہوتے ہیں وہ اندھیرے میں نہیں بھٹکتے، روشنی میں چلتے ہیں۔ اسی بنا پر آج کی جو کلام مقدس کی تلاوتیں ہیں، جو لوگ لیٹ آئے ہیں ان کے لیے میں دہرانا چاہتا ہوں۔ پہلی تلاوت آموس نبی کے صحیفے میں سے تھی، گو کہ میں تمام گروپس میں بھیجتا ہوں، یوتھ کے، پیرش کمیٹی کے اور چرچ کے گروپ میں یہ تلاوتیں ایک دن پہلے چلی جاتی ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں کم از کم 1 یا 2 بار ان تلاوتوں کا مطالعہ کریں، اور جب آپ ان تلاوتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو چرچ میں بیان ہونے والی ہوتی ہیں اس کو آسانی سے سمجھ بھی سکیں۔ مجھے نہیں پتا ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو کلام کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ضروری تو یہ ہے کہ ہم صبح دوپہر شام اگر دعا کرتے ہیں، چلے اگر صبح دوپہر شام نہیں تو صبح شام اگر دعا کرتے ہیں تو درمیان میں کسی ایک موقع پر کلام مقدس کی بھی تلاوت رکھ لیا کریں، تاکہ جو کچھ ہم کرنے والے ہوتے ہیں خدا ہمیں اپنے کلام کے ذریعے سے ہدایت دے کہ ہم کیا مانگنے والے ہیں، کیا کہنے والے ہیں۔ تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے۔ آئیے ہم اس بات کو اور زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھنے کے لیے آموس نبی کے صحیفے کو کھولیں۔ آموس نبی کا صحیفہ، یہ صحیفہ بڑا ہی دلچسپ صحیفہ ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ کلام کے تعلق سے ہوئی ہیں، خدا کے تعلق سے ہوئی ہیں، خدا کے لوگوں کے تعلق سے ہوئی ہیں۔ 8واں باب اور اس کی پہلی 12 آیات، 11ویں آیت میں یہ لکھا ہے، خدا فرماتا ہے، دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا، نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا قحط، بلکہ اس بات کا قحط، نہ روٹی کا نہ پانی کا قحط، بلکہ کس بات کا؟ خداوند کا کلام سننے کا۔ کس بات کا قحط؟
خداوند کا کلام سننے کا کہر۔ آموس نبی نے یہ بڑی چیلنجنگ سچویشن پیش کی ہے۔ کوئی نبی خدا کی پاک مرضی کے بغیر کلام نہیں کرتا۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، اور یہی کلام کی سچائی ہے کہ خدا کا کلام اسی کے الہام سے ہے، جو تربیت کرتا ہے، جو نصیحت کرتا ہے، جو ملامت کرتا ہے، لیکن اس کے لیے جو اس کو سمجھے۔ ملامت اس کے لیے جس کو سمجھ آیا کہ یہ ملامت مجھے ہو رہی ہے، نصیحت اس کے لیے جو نصیحت پذیر ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے لیے جو قبول کرتا ہے۔ خداوند کا کلام سننے کا کہر۔ کیوں آموس نبی نے یہ بات اپنے اس صحیفے کے اندر بیان کی ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہ صرف پرانے عہد نامہ میں بلکہ نئے عہد نامہ میں بھی ہمیں اسی طرح دکھائی دیتی ہیں۔ اور اگر آموس نبی نے یہ بات کی ہے کہ نہ پانی کا قحط ہوگا، نہ روٹی کا قحط ہوگا، یہ ساری چیزیں افراد سے ملیں گی، لیکن خدا کے کلام کا قحط ہوگا۔ کب قحط آیا؟ آموس نبی تو مسیح خداوند سے پہلے تھا نا۔ مسیح خداوند کے دور کو بھی ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی دو قسم کے رویے لوگوں کی زندگی کے اندر پائے جاتے تھے۔ اس کا جو پس منظر ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے، کیونکہ بنے اسرائیل قوم خدا کی برگزیدہ قوم تھی، چنی ہوئی قوم تھی، الگ کی ہوئی قوم تھی۔ خدا کی خاص نظر عنایت اس قوم پر تھی، لیکن یہی وہ قوم تھی جو خدا کو اور اس کے گھر کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ جو حکم ہے نا، چوتھا حکم، سیکنڈ لاسٹ سنڈے ہم احکامات کی بات کر رہے تھے۔ اس چوتھے حکم میں یہ بیان ہوا تھا کہ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ یہ حکم خدا کے کلام کے ذریعے سے تھا۔ خدا نے کلام کیا اور یہ حکم کا درجہ بنا۔ بنی اسرائیل قوم کا جو رویہ تھا اس حکم کے تعلق سے، جمعے کی شام سے لے کر ہفتے کا پورا دن، جب وہ سبت میں ہوتے تھے تو اپنے کاروبار کو، اپنے ہاتھ کو دنیاوی معاملات سے روک رکھتے تھے۔ لیکن ان میں جو تاجر طبقہ تھا وہ اتنا خود غرض اور لالچی طبقہ تھا کہ ان کو بڑی جلدی ہوتی تھی کہ کب سبت ختم ہو اور ہم اپنا کاروبار دوبارہ سے شروع کریں۔ نہ سبت کا احترام ہوتا تھا، نہ سبت کا لحاظ ہوتا تھا۔ ٹارگٹ ان کا یہ ہوتا تھا کہ ہم کب اپنے کاروبار کو شروع کریں۔
ویسے مسیحی لوگ جو ہیں بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں۔ آپ پوچھیں کیسے؟ کوئی پابندی نہیں ہے اور کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کسی سیانے بندے نے کہا کہ یہ قوم خدا کی لاڈلی قوم ہے، اور جو بچہ لاڈلا ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ یہ کیوں نہیں مانتے کہ یہ وہ قوم ہے جو خدا کی بگڑی ہوئی قوم ہے، جنہوں نے نہ خدا کے کلام کا لحاظ کرنا ہے، نہ اس کا احترام کرنا ہے، نہ اس پر عمل کرنا ہے۔ لاڈلے کا مطلب بگڑا ہوا ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ کلیسیا کی صورتحال بگڑی ہوئی ہے اور اس میں جو ٹرینڈ پیدا ہوا ہے انٹرٹینمنٹ کا، اس سے اگر باہر نکل آئیں تو خدا اور اس کے معاملات کو، خدا اور اس کی عبادت کو، خدا اور اس کے کلام کو وہ اولیت دینا شروع کر دیں گی۔ اور جب خدا کو اولیت ملے گی تو اس اولیت کے نتیجے میں جو خدا کی طرف سے برکات نازل ہوئی ہیں اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ ہم اپنے لاڈ کی وجہ سے، اپنے پیار کی وجہ سے، اپنے بگاڑ کی وجہ سے خود خدا کی برکات کو روک لیتے ہیں، اور اس میں شیطان بیچارے کا کوئی قصور نہیں، وہ نہیں روکتا آپ کی برکات۔ آپ خود اپنی برکات کو اپنے رویوں سے، اپنے کاموں سے روکتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ تھے یہ سبت کے ختم ہونے کا انتظار کرتے تھے کہ وہ جلدی جلدی اپنے بازاروں میں جا کر اپنے کاروبار کو شروع کریں۔ چلیں ایک دن بیچارے یہ بریک لگاتے تھے۔ ہماری جو بریک ہوتی ہے نا سنڈے کی، شکر ہے خدا کا، کبھی جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی پاکستان میں، لیکن بھلا ہو نواز شریف کا جس نے سنڈے کی چھٹی ایجاد کر دی۔ یہ چھٹی پر بھی قدغن لگی تھی تاکہ مسیحی لوگ کسی طرح سے عبادت نہ کر سکیں۔ شکر کریں اس بات کا کہ خدا نے یہ دن بحال کیا اور خدا کے لوگ عبادت کرنے کے قابل ہوئے۔ بہت جلد فراموش کر دیا گیا اس دن کو بھی، لوگ ٹھنڈے پڑ گئے، لوگ نیند کو ترجیح دیتے ہیں۔ سننے میں آتا ہے کہ پادری صاحب ایک ہی تو دن ملتا ہے، پھر سونا بھی تو ہے نا، ایک ہی تو دن ملتا ہے، مہمانوں میں نے بھی آنا ہے، ایک ہی تو دن ملتا ہے، گھر کی صفائی ستھرائی یہ وہ سب کچھ کرنا ہے۔ حقیقت میں سنڈے والے دن صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا، نہیں دل کرتا، دل کرتا ہے کہ ہم سوئے رہیں۔ یہ رویہ ہے خدا کی لاڈلی قوم کا، اور یہی حال تھا یہاں پر بنی اسرائیل قوم کا۔ اس کا حشر دیکھیں کیا ہونے والا ہے، اس کے حشر کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم نے اس میں سے سبق نکالنا ہے کہ کہیں ہمارا انجام بھی ایسا تو نہیں ہونے والا۔ تم جو چاہتے ہو کہ محتاجوں کو نگل جاؤ اور مسکینوں کو ملک سے نیز کرو، اور ایفا کو چھوٹا اور مسکال کو بڑا بناتے، اور فریب کے ترازو سے دغا بازی کرتے، اور کہتے ہو کہ نئے چاند کا دن کب گزرے گا تاکہ ہم غلہ بیچیں، اور سبت کا دن کب ختم ہوگا کہ گیہوں کے کھتے کھولیں، تاکہ مسکین کو روپیہ سے اور محتاج کو ایک جوڑی جوتیوں سے خریدیں اور گیہوں کی پٹکن بیچیں،
कलाम में लिखा है ये बात सुनो। खुदावन ने याकूब की हशमत की कसम खाकर फरमाया है, मैं उनके कामों में से एक को भी हरगिज ना भूलूंगा। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ, खुदा कहता है ना जो मैं एक को भी नहीं भूलने वाला। और हम बड़े नमाजी बनते हैं, बड़े दावेदार बनते हैं, पाकसा होने का दावा करते हैं, हम जैसा कोई नहीं है, इस बात को पेश करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है? क्या इस सबब से जमीन ना थरथराएगी और उसका हर एक बाशिंदा मातम ना करेगा? हाँ, वो बिल्कुल दरिया नील की तरह उठेगी और रुद्दे मिस्र की तरह फैल कर फिर सुकड़ जाएगी। और खुदा फरमाता है, उस रोज आफताब दोपहर ही को गुरूब हो जाएगा और मैं रोजे रोशन ही में जमीन को तारीक कर दूंगा। तुम्हारी ईदों को मातम से और तुम्हारे नगमों को नौ से बदल दूंगा। पता नहीं आप इसको क्या समझ रहे हैं। मैंने कलाम में से ये बातें पढ़ी हैं जो आमोस नबी की मार्फत लिखी है। ये कोई बड़ी अच्छी सूरत हाल नहीं है। खुदा कहता है कि मैं ये सब कुछ बदल के रख दूंगा, हत्ता के जो कुछ फैला हुआ है वो सुकड़ जाएगा। फिर खुदावंद फरमाता है कि उस रोज आफताब दोपहर ही को गुरूब हो जाएगा। मैं रोज़े रोशन ही में जमीन को तारीक कर दूंगा। ये लानत है। क्या है ये? लानत है। खुदा सब कुछ बंद करने की कुदरत रखता है। वजह खुदा के मामले में गैर संजीदगी, वो रवैया जिसमें हमारे अपने मुफादात छुपे हुए हैं। खुदावंद फरमाता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहत डालूंगा। ना पानी की प्यास और ना रोटी का, बल्कि खुदा के कलाम का लोग नहीं सुनेंगे। लोग नहीं सुनेंगे, सुनना ही नहीं चाहेंगे। बनी इस्राएल कौम ने मुतअद्दिद बार खुदा के पैगामात को रद्द किया। अंबिया किराम आए, कलाम दिया, रद्द किया। बहुत सारी बातें जिन पर अमल करना चाहिए था उनको नहीं माना। बड़ी मिसालें पड़ी हैं, बहुत मिसालें पड़ी हैं। बुजुर्ग मूसा बेचारा गया पहाड़ पर खुदा से मिलने के लिए, बातें करने के लिए। लोगों ने सोचा पता नहीं क्या हुआ, इतने दिन हो गए, हमारा लीडर, हमारा रहनुमाई नहीं है, तो हम कहां जाएं? अब लोगों ने सोचा कि हमारे सामने कोई देवता तो हो जिसकी हम इबादत करें। आज खुद
یہ سوچا اور آج خود اس پر عمل کیا، خدا کی پاک مرضی کے اگینسٹ چلے گئے، خدا کی مخالفت کی۔ بتوں کی پوجا نہ کرنا، کیا نہ کرنا؟ بتوں کی پوجا نہ کرنا، سونے کا بچڑا بنا ڈالا، مورت ڈھال لی، اس کے سامنے عبادت شروع کر دی، سجدہ شروع کر دیا۔ کیسے ہم خدا کی عبادت کریں جب تک ہمارے سامنے کوئی نشان نہ ہو؟ اور بدقسمتی سے آج بھی چرچز میں اسی رویے کو دیکھا گیا ہے۔ میری کوئی یہ 5ویں پیرش ہے جہاں پر میں اس چیز کو آبزرو کرتا ہوا آ رہا ہوں، نام نہیں لیتا کسی کا، لیکن لوگ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں پادری صاحب ہم اس کی مورت کی پوجا تو نہیں کرتے، لیکن ہمارے سامنے کوئی نشان تو ہونا چاہیے۔ آپ سمجھ گئے اب کہاں بات ہے؟ مورت بنا ڈالی اور اس کو سجدہ بھی کیا۔ ایسے ہی چلتے گئے جہاں پر یہ لکھا ہے نا کہ میں خدا کے کلام کا قحط ڈالوں گا، تو ملاکی کے بعد آپ عرصہ گن کے دیکھیں کتنا عرصہ خاموشی کا عرصہ ہے۔ ملاکی نبی تک کلام نازل ہوا، لوگوں پر کلام آیا، انبیاء کرام خدا کا پیغام لے کر آتے رہے، لیکن ملاکی نبی کے بعد خدا کے کلام کو بریک لگی، اور یہ کوئی معمولی عرصہ نہیں تھا۔ دھیان کرے کتنا عرصہ تھا۔ ایک سفر ہے ملاکی سے متی۔ ملاکی پرانا عہد نامہ کلوز ہوتا ہے اور متی نیا عہد نامہ اوپن ہوتا ہے۔ اس درمیان کا جو حصہ ہے وہ چھوٹا نہیں ہے، 400 سال کا عرصہ ہے۔ کتنا عرصہ؟ 400 سال، معمولی بات نہیں ہے۔ ہم میں سے پتہ نہیں کتنے ہیں جس کی 100 سال عمر ہوتی، اور پھر 400 سال بغیر کلام کے لوگوں نے گزارا، تو دور کیسا ہوگا؟ اسے کہتے ہیں خدا کے کلام کا قحط۔ تو بھی خدا کو اپنے لوگوں پر ترس آیا، اس نے اپنے کلام کو اپنے بیٹے کی صورت میں اس دنیا میں بھیجا تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، لوگ اس کو سنیں، لوگ اس کی مانیں، لوگ اس سے فیض حاصل کریں۔ کلام ہے جو زندگی دیتا ہے، کلام ہے جو ہمیں بحال کرتا ہے۔ لیکن اس دور میں بھی لوگ ایسے تھے، کچھ تو سننا چاہتے تھے، کچھ اپنے کاموں کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ 2 کردار ہیں انجیل کے اندر۔ جب خداوند یسوع مسیح ایک قوم میں داخل ہوا تو اس قوم میں 2 عورتیں تھیں، ایک کا نام مرتھا تھا، دوسری کا نام مریم تھا۔ جب وہ اس گھر میں آیا تو ایک خاتون جس کا نام مریم تھا، وہ مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی باتیں سن رہی تھی، اس کا کلام سن رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن دوسری جو اس کی بہن جس کا نام مرتا تھا، وہ گھر کے کام کاج کر رہی تھی۔ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ خدمت کر رہی تھی، اور خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی، تھک گئی، پریشان ہو گئی، اور گلہ کرنے لگی یسوع مسیح سے
خداوند کیا تجھے خیال نہیں آ رہا؟ تجھے احساس نہیں ہو رہا؟ یہ باتیں ہمارے عام روٹین میں گھروں میں ہوتی ہیں. خداوند تجھے احساس نہیں ہو رہا؟ تجھے خیال نہیں آ رہا؟ میں اکیلی کام کر رہی ہوں، کھانا بنا رہی ہوں، برتن دھو رہی ہوں، گھر کی صفائی ستھرائی کر رہی ہوں، لیکن یہ تیرے پاس بیٹھی ہے اور تیری باتیں سن رہی ہے. اب یہ دو عورتیں صرف دو عورتیں نہیں رہی، موجودہ دور میں یہ دو رویے ہیں جو کلیسیا کے اندر پائے جاتے ہیں. ایک وہ رویہ ہے جو اپنے کام کاج کو ترجیح دیتا ہے. دو طرح کے طبقے ہیں اور دو طرح کے طبقوں کے اندر یہ رویے پائے جاتے ہیں. ایک طبقے میں اپنے کام کاج کی ترجیحات ہوتی ہیں، دوسرے طبقے میں سب سے پہلی ترجیح جو ہے خدا کے حضور میں آنے کی ہوتی ہے، خدا کو ماننے کی، اس کی عبادت کرنے کی ترجیح ہوتی ہے، اس کے کلام کو سننے کی ترجیح ہوتی ہے. اور جن کا رویہ خدا کے کلام کو ترجیح دینا ہے، اس کے متعلق خداوند یسوع مسیح نے جو خوبصورت بات کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی سنیں کہ وہ مسیح خداوند نے اس رویے کے لوگوں کے بارے میں کیا تاثر پیش کیا ہے. خداوند نے جواب میں اس سے کہا، مرتھا مرتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں لگی ہوئی ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا. یہ اچھا حصہ اس کی زندگی کے اندر خدا کی برکت ہے، کلام کی برکت ہے جو اس سے کوئی نہیں چھین سکے. کام کاج چھن جائیں گے، شاید بیمار ہو جائیں، اور بیمار ہو جائے تو کام کرنے کے قابل نہیں رہتے. بخار ہی چڑھ جائے تو دل نہیں کرتا بستر چھوڑ دیں. سرفراز بھائی کیسا بخار ہوتا ہے؟ کمبنی چڑھ جاتی ہے نا. پادری صاحب نے بلاؤ دعا کا وقت کرنے واسطے. بہت سارے ایسے ہیں، میں نے سرسری طور پر سرفراز بھائی کا نام دیا تاکہ چیزیں آ جاتی ہیں سامنے. اچھا کام رک جاتے ہیں ایک معمولی بخار کی نتیجے میں. اس سے بڑا بھی کچھ ہو سکتا ہے میرے بہن بھائیوں، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی نہیں جانتا کہ ہم چرچ سے باہر نکلنے کے بعد سیڑھی عبور کر سکتے ہیں کہ نہیں. ہو سکتا ہے سیڑھی اترتے اترتے ٹھڈا لگے اور منہ پڑتے جا پڑے. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کوئی نہیں جانتا، خدا جانتا ہے. لہذا جس بات کو سمجھنے کی، جس بات کو جاننے کی، جس بات کو ماننے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رویوں پر غور کریں. کون سا طبقہ بننا چاہتے ہیں؟ دو طرح کے طبقات جن کے دو طرح کے رویے کلام خدا کے اندر ہمیں نظر آئے. ایک رویہ وہ جو خدا کو ترجیح نہیں دیتا، اپنے کام کاج کو ترجیح دیتا ہے، نتیجے میں خدا کی بلیسنگ چلی جاتی ہے، اور جب بلیسنگ چلی جائے تو پھر ایک دوسرا لفظ ہے جو از خود ہماری زندگی میں نازل ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے، اور وہ
आमोस की किताब के हिस्से को पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये बरकत नहीं, ये दर हकीकत लानत है, जो इस तबके के लोग अपने इस रवैये की वजह से आज खुद हासिल करते हैं। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आपका हासिल तबाह हो जाए, आपको मिले कुछ ना, आपके घर में रुपए पैसे की कमी आ जाए, आप सोचने पर मजबूर हो जाए कि शाम को बच्चों को खाना कहां से खिलाना है, होते हैं मजबूर सोचने को। आज दे साढ़े घर पत्ती नहीं, चाह किवें बनेगी, सोचते हैं ऐसा, आता है ऐसा वक्त। ये खुदा की बरकत नहीं है, वो रवैया है जिस रवैये की वजह से ये ब्लेसिंग हमसे छिन गई है। खुदा के लिए सच्चे हो जाए, खुदा को अव्वल दर्जा देना शुरू कर दें। अपनी औलाद पर, अपने काम पर, अपनी बातों पर, अपने कारोबार पर खुदा को पहला दर्जा दें। देखिए खुदा कैसे हमारी जिंदगी में बरकत लाता है। देखिए खुदा कैसे हमारी जिंदगी में बहाली लाता है। देखिए खुदा कैसे आपकी जरूरतों को पूरा करता है। एक मिसाल देना चाहता हूं और फिर उसके बाद मैं खत्म करूंगा। आपने देखा होगा लास्ट संडे मैं चर्च में नहीं था। उसकी वजह यह थी कि खुदा ने मुझे एक और पोते से नवाजा। वो शदीद बीमार हो गया। जब वो शदीद बीमार हुआ तो उसको एक महंगे तरीन हॉस्पिटल हैदराबाद में एडमिट किया। वहां के लिए फीस अदा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, और बिल्कुल नहीं, एक चीज भी इनमें से नहीं बिकी, एक भी चीज इनमें से नहीं बिकी। हर इलाज, मालजा, जरूरत खुदा ने वहां बैठे बैठे हॉस्पिटल में पूरी की। बैठे बैठे खुदा ने हर जरूरत, खाने पीने तक, हत्ता के हमारे सफरी अखराजात भी खुदा ने हॉस्पिटल में बैठे बैठे पूरे किए। खुदा की तमजीद बनती है कि नहीं बनती? खुदा की शुक्रगुजारी बनती है कि नहीं बनती? हमें पता ही नहीं। कोई खाना लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, हमें नहीं पता। हत्ता के जब हम डेड बॉडी लेकर घर आ रहे थे, हमारे आने से पहले सारा अरेंजमेंट था और खाने का भी इंतजाम था। कौन पूरा करता है? बोले कौन पूरा करता है? खुदा पूरा करता है। उस पर भरोसा, उस पर एतकाद, उसके साथ वफादारी, वो किसी चीज की कमी नहीं आने देता। मैं आमतौर पर अपनी शख्सी गवाही पेश नहीं करता, लेकिन ये हिस्सा इस बात के लिए मुझे उभार रहा था कि मैं आप लोगों के सामने इस सच्चाई को पेश करूं। नो डाउट मैंने लोगों से रिक्वेस्ट भी की, खुदा ने पूरा किया। खुदावंद के नाम को जलाल और उसकी ताज़ीम, उसका शुक्र। आइए पांव पर खड़े हों, जोरदार तालियों में खुदावंद की शुक्रगुजारी करें।